2014 को یہ سانحہ پشاور کے آرمی پبلک سکول میں وقوع جی پذیر ہوا، جو ایک سیاہ ترین دن تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ بے شک میں بڑا کیٹیگوریکلی آپ سے عرض کروں گا کہ امن و امان کی صورتحال کی ذمہ داری صوبائی گورنمنٹ پہ ہوتی ہے، جی اور اس وقت 2014 میں جب عمران نیازی اینڈ کمپنی پاکستان کی تاریخ کا ایک ناکام ترین کنسرٹ کیا انہوں نے، جو روزانہ شام کو خواتین وہاں پہ تشریف لاتی اور وہ کنسرٹ عمران نیازی صاحب لائیو دیکھتے اور پوری دنیا لائیو دیکھا کرتی تھی۔ اسپیشلی کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور پرویز خٹک صاحب جی چیف منسٹر تھے کے پی کے۔ ریکارڈ گواہ ہے، پورا میڈیا گواہ ہے کہ پوری گورنمنٹ کے پی کے کی اس کنسرٹ کو سپورٹ کرتی تھی، اور پورے سیاستدان کے پی کے تمام وزراء اور وزیر اعلیٰ جناب پرویز خٹک صاحب خود تشریف لا کے اس کنسرٹ میں ڈانس کرتے تھے۔ یہ آپ نے بھی دکھایا، لوگوں کو، جی پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا نے بھی دکھایا۔ تو جب اس وقت لوگوں کو ٹی ٹی پی لوگوں کا قتل عام کر رہی تھی، دہشت گردی مچا رکھی تھی، پاکستان کے پولیس آفیشلز کو، پاکستان کے آرمی پرسنز کو، پاکستان کے بیوروکریٹس کو، پاکستان کے سیاستدانوں کو، پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے سیاستدانوں کو ان لوگوں نے قتل کیا، ان کو شہید کیا، اور اس کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں ساری کی ساری پی ٹی آئی کی کے پی میں جو گورنمنٹ تھی، صوبائی حکومت، وہ ذمہ دار تھی۔ جی نمبر 1، جو بات آنریبل سپریم کورٹ نے کی، فاضل جاج صاحبان نے کی، انہوں نے کہا کہ اس وقت کے لوگ جو تھے ذمہ داران، وہ آج بینیفٹس لے کے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن جن بچوں کے والدین شہید ہوئے وہاں پہ جو جابز کرتے تھے، اور جو بچے وہاں پہ شہید ہوئے، جن میں پرائیویٹ لوگوں کے بچے بھی تھے اور زیادہ بچے جو تھے وہ آرمی پرسنز کے بچے تھے، کیونکہ وہ آرمی پبلک اسکول تھا۔ جی ان لوگوں کو ہم کیا منہ دکھائیں؟ اور وہاں پہ عمران نیازی صاحب نے، سلیکٹڈ صاحب نے یہ کہا کہ ہم ان کو کمپنسیشن کے علاوہ کیا ان کا کر سکتے تھے، جی بالکل لیکن یہ تو ان بچوں کے والدین کے زخموں پہ نمک پاشی کی گئی، جی اور انہوں نے لوگوں کے شہید ہونے والے بچوں کے والدین کے زخموں پر نمک پاشی کی، اور ان کی بچوں کی روحیں بھی یقیناً تڑپ اٹھی ہوں گی بے کہ شک کیا آپ نے ہمیں پیسوں میں بیچ دیا؟ کیا آپ نے ہمارا مول جو تھا، ہماری جو ویلیو تھی، وہ ایک کرنسی کے اوپر کوئی 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ روپے کے ہمیں آپ نے۔ اور اب جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ 2014 سے لے کے آج تک جی یہ کیس از خود نوٹس جو ہے یہ آنریبل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آنریبل کورٹ نے اس پہ پوری توجہ دی ہے اور کوشش کی ہے کہ جن لوگوں نے یہ وقوع کیا، یا جن لوگوں کی غفلت سے یہ وقوع پذیر ہوا، جی ان لوگوں کو کٹہرے میں لانا چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں، اور لوگوں کو جن کے بچے شہید ہوئے ان والدین کا دل جو ہے اس کو بھی ٹھنڈک ملے اور ان کو سکون ملے کہ ہمارے بچوں کے قاتلوں کو جی یہ سزا دی گئی ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ حالانکہ پرائم منسٹر صاحب کو آنریبل سپریم کورٹ میں یہ کہنا چاہیے تھا جی کہ ہم یہ کام کر دیتے ہیں، ہم نے یہ کام کیا ہے۔ جی سر 3000 صفحات انہوں نے کی تو یہ رپورٹ، کہہ دیا کہ ہم نے مالی امداد کی ہے، تو
سر یہ تو بہت بڑا ہاں یہی میں نے ظلموں کے اوپر جی آپ نے جو ذکر بھی کیا ہے سر. ہاں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر عمران نیازی صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم فلاں فلاں لوگوں کو ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی قانونی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، تو ہم عدالت سے بھی ہیلپ لینے کو تیار ہیں. جی اور ہماری نظر میں یہ لوگ جو ہیں یہ یہاں پہ ان کو تحریک کر کے جانا چاہیے تھا ان کو سارا. لیکن 3000 صفحات کی رپورٹ میں جی کسی بھی ہائی اپس کا، کسی بھی بڑے کا کچھ نہیں بگاڑا گیا. جی اور وہ گول مول سی جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے متعلق آنریبل سپریم کورٹ نے جو سو موٹو نوٹس لیا ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اگر جی اس طرح کے کاموں میں آنریبل سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے گی تو یقینی طور پہ پاکستان میں قانون کی بالادستی قائم کی جا سکے گی. سر لیکن آپ نے ذکر نہیں کیا جو سابقہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا ذکر بھی اس میں کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف اب تک کارروائی کیوں نہیں کی گئی. جی سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ دیکھیے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پراسیکیوٹر جنرل ہے پاکستان کے، جی ان کا ورڈکٹ آنریبل سپریم کورٹ میں بڑا واضح طور پہ سٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے کہ ہم اس لیول کے بڑے آفیسرز کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی قانون کے تحت نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں اور جو اس وقت لا آف لینڈ ہے اس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی جرم سے مبرہ نہیں ہے. اور یہ اس میں کچھ اسپیسیفکیشنز تو دی جا سکتی ہیں، کہیں پہ کچھ پروہیبشنز تو ہو سکتی ہیں، لیکن وہ فار دی ٹائم بینگ ہو سکتی ہیں. اس لیے کارروائی تو کسی کے خلاف پراپر وقت میں کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے. پھر ہی ہم قانون کی بالادستی کا نام لیں گے. اور قانون کی جو پاسداری ہے وہ چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا کوئی آدمی ہو، جتنا بڑا بھی کوئی افیسر ہو، وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے. اور عمران نیازی صاحب تو کہتے ہیں کہ میں آیا ہی اسی لیے ہوں کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اور وہاں پہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جو 3000 صفحات کی رپورٹ ہے اس میں فلاں فلاں جو آفیسرز ہیں یا جو آفیسرز تھے ان کے خلاف ہم کارروائی کرنے کو تیار ہیں. لیکن انہوں نے پھر آنریبل سپریم کورٹ کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلانے کی کوشش کی ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. اگر وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہر بات کو جھوٹ بولتے ہیں،